الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. علامہ طبرانی نے اپنی معجم میں ایک روایت نقل کی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. جس نے دنیا میں مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا اللہ پاک جل شانہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ. جس نے دنیا میں مجھ پر 10 دفعہ درود پڑھا اللہ پاک جل شانہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلى علي 100 كتب الله بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار. جس نے دنیا میں مجھ پر 100 دفعہ درود پڑھا کل قیامت کا دین ہوگا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا میرا یہ بندہ نہ منافق ہے نہ دوزخی ہے. سارے حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجید۔ تمام تعریف اور توصیف حمد و ثنا اس اللہ پاک جل شانہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم رب کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانا رسول مالک اکابر امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تابا ماہ خوبا شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما توا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، قرآن کریم کی یہ چند آیات کریمہ 20واں پارہ سورہ قصص کی آیات ہے۔ اللہ پاک جل شانہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک جل شانہ نے کلام پاک کے اندر انبیاء علیہم السلام کے واقعات اور قصص کو بیان فرمایا۔ سب سے زیادہ برگزیدہ بندے اور سب سے زیادہ مقرب اللہ پاک جل شانہ کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے، جن کو خداوند کریم نے نبی بنایا، رسول بنایا، پیغمبر بنایا۔ اور بعض نبی بعض رسول تو ایسے آئے جن کو خداوند کریم نے نئی کتاب عطا فرمائی، نئی شریعت عطا فرمائی، جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک جل شانہ نے توریت عطا فرمائی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم نے انجیل عطا فرمائی، سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک جل شانہ نے زبور عطا فرمائی، اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم جیسی پاکیزہ اور مقدس کتاب عطا فرمائی۔ 1,24,000 انبیاء کے واقعات تو قرآن میں نہیں ہے، مشہور نبیوں مشہور پیغمبروں کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ بعض نبی بعض رسول تو ایسے آئے جنہوں نے ابتدا سے لے کر انتہا تک صرف دکھ اٹھائے، مصیبتیں اٹھائی، مشقتیں جھیلی۔ صرف چند نبی قرآن کے دامن میں ایسے ملتے ہیں جنہوں نے بادشاہت فرمائی، ورنہ ہر نبی ہر رسول ہر پیغمبر پوری زندگی دکھوں سے دوچار رہا۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ فرعون ظالم بادشاہ بچوں کو قتل کرواتا تھا۔ نجومیوں نے خبر دی، اطلاع دی کہ تیرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے تخت و تاج کو الٹ دے گا، جو تیری سلطنت کے لیے زوال کا سبب بنے گا، جو تیری حکومت کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا۔ فرعون نے کہا میں وہ بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا۔ اس پاداش میں اس ظالم نے 70,000 بچے قتل کروائے اور 90,000 حمل گروائے۔ گھر گھر دائیاں پھرتی تھی، حاملہ عورتوں کو تلاش کرتی تھی، ادھر بچہ دنیا میں آتا تھا، ادھر فرعون کے محل میں لے جایا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن
اللہ پاک جل شانہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اس کی مخلوق کسی کے ختم کرنے سے ختم نہیں ہوتی، وہ خود ختم ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی مخلوق کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ درباریوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اگر اسی طرح بچے قتل ہوتے رہے تو آگے چل کر ہمارے خدمت گزار ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ فرعون نے یہ فیصلہ سنایا، 1 سال بچے قتل کرو اور 1 سال بچے چھوڑ دو۔ قربان جاؤں اللہ کی قدرت پر، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال وہ ظالم بچوں کو قتل کرواتا تھا۔ والد موسیٰ علیہ السلام بڑی پریشان ہے، بڑی حیران ہے۔ ابھی فرعون کے سپاہیوں کو پتا چلے گا، میرے لخت جگر کو اٹھا کر لے جائیں گے، قتل کر دیں گے۔ اسی تشویش میں بھی کہ اللہ پاک جل شانہ نے والد موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات القا فرمائی، یہ بات وحی کی کہ تم لکڑی کی ایک پیٹی بنواؤ، لکڑی کا ایک صندوقچہ بنواؤ اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کو لٹا کر صندوقچہ بند کر کے دریائے دجلہ کی موجوں کے حوالے کر دو۔ چنانچہ والد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک جل شانہ کے حکم کی تعمیل کے لیے برخان کو لکڑی کا صندوقچہ بنانے کے لیے کہا، ایسی پیٹی بنا کر دے مضبوط ہو، پانی نہ گھسے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی مجبوری، برخان نے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا، کئی دن تک پوچھتا رہا کہ تو آخر صندوقچہ کیوں بنوا رہی، کیا کرنا ہے تجھے پیٹی کو؟ آخرکار والد موسیٰ علیہ السلام بتلانے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ صندوقچہ جو بنوانا تھا خود بنانا جانتی نہیں۔ برخان نے دھمکی دی، بتایا نہیں تو بنا کر نہیں دوں گا۔ آخرکار والد موسیٰ علیہ السلام نے سارا قصہ سنایا کہ میرے یہاں اللہ نے خوبصورت چاند جیسا بچہ دیا ہے، ڈرتی ہوں کہیں فرعون کے سپاہیوں کو پتہ نہ چل جائے۔ وہ بے ایمان تھا، اس نے سوچا میں کیوں نہ بادشاہ کو جا کر خبر دوں، اس کا بچہ قتل ہوگا، مجھے انعام ملے گا، میری دنیا سنور جائے گی۔ مگر یہ نہ سوچا کہ یہ عورت اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، اپنے پیارے سے بیٹے کو بچانا چاہتی ہے، تو اس میں میرا کیا نقصان ہے؟ میرا کام تو مزدوری لینا ہے، صندوقچہ بنا کر کے دے دینا ہے۔ اس پر بس نہ کی، بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ درباریوں نے پوچھا بھائی کدھر کو جا رہا ہے؟ تو کہا میرا بادشاہ سے خاص کام ہے، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ تو کہا کوئی بات نہیں، تو یہاں ہمیں بتا کیا کام ہے۔ اب اس نے سوچا اگر درباریوں کو بتلا دیا تو یہ مجھے دھکا دے دیں گے اور جو خبر میں لے کر آیا ہوں یہ دے دیں گے، میرا انعام مارا جائے گا، جو انعام مجھے ملنا تھا وہ یہ لوگ لے جائیں گے۔ لیکن یہ نہ سوچا کہ اللہ پاک جل شانہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اگر وہ بچانے پہ آئے گا تو میں کیسے مراؤں گا؟ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ساری کائنات کا خالق اور مالک میں، رب میں، پالنہار میں، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت۔ جس کو چاہتا ہوں زندگی دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں موت دیتا ہوں۔ کوئی میرا اس معاملے میں شریک نہیں، کوئی میرا اس معاملے میں ہمسر نہیں، کوئی میرا اس معاملے میں ساجی نہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ رات کا گھٹانا دن کا بڑھانا، دن کا گھٹانا رات کا بڑھانا میرے اختیار میں، کوئی میرا شریک نہیں۔ اگلے دن پھر پہنچا، درباریوں نے پھر روکا، تیسرے دن گیا، درباری پوچھتے رہے بتا کیا کام ہے، لیکن بتایا ہی نہیں۔ نیت یہ تھی میں خبر دوں انعام مجھے ملے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے، کسی کا گلا کٹتا ہے کٹتا رہے،
کسی کی جان جاتی ہے جاتی رہے، کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے ہوتا رہے، بس ہماری دنیا بننی چاہیے۔ نقلی دوا بنانے والوں نے کبھی نہ سوچا، ظلم کرنے والے افسروں نے کبھی نہ سوچا، سودی کاروبار کرنے والے مالداروں نے کبھی نہ سوچا، غریبوں کا خون چوسنے والے ڈاکٹروں نے کبھی نہ سوچا، جھوٹا کاروبار کرنے والے ڈنڈی مارنے والے تاجروں نے کبھی نہ سوچا یہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا اثر پڑے گا، کیا نتیجہ نکلے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَرَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، تیرے باپ دادا کا پالنے والا بھی میں، تیرا پیدا کرنے والا بھی میں، اگر میں ان کا پیٹ پالتا رہا، مجھے میری کبریائی کی قسم، بھوکا میں تجھے بھی نہیں ماروں گا۔ ظلم نہ کر، زیادتی نہ کر، حرام خوری نہ کر، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، کوئی بڑا افسر پوچھے یا نہ پوچھے، کوئی بڑی حکومت پوچھے یا نہ پوچھے، اصل حکومت تو میری ہے۔ جب میں پکڑنے پہ آؤں گا ان بطش ربک لشدید، جب میں پکڑنے پہ آؤں گا میری پکڑ بڑی سخت ہے، چھڑانے والا کوئی نہیں۔ تیسرے دن چھپتے چھپاتے بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ 3 دن تک وہ درباری پوچھتے رہے کیا کام ہے کیا کام ہے، تو کہا نہیں تمہیں بتانے کا ہے ہی نہیں۔ چنانچہ فرعون کے دربار میں پہنچا، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ فرعون نے پوچھا تو کون ہے، اندر کیسے آیا، کیا بات بنی، اشارے کرنے لگ گیا، اللہ نے زبان گونگی فرما دی۔ تو مرانے والا بڑا، میں بچانے والا بڑا، میری مخلوق ہے، میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے۔ میں نے والد موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا تھا، وہ بیچاری مجبوراً تیرے پاس آئی تھی، او ظالم تجھے شرم نہ آئی، اندر آ گیا، اس کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھایا۔ فرعون پوچھتا ہے تو کون ہے، اندر کیسے آیا، زبان گونگی جواب نہیں دے سکتا۔ فرعون نے درباریوں کو بلایا، تم نے اس گدھے کو اندر کیوں آنے دیا، بکواس کرتا ہے، باہر لے جاؤ، اس کی سخت تنبیہ کرو۔ وہ جو ملازم چپراسی درباری تھے وہ باہر لے گئے، دے سر میں جوتا، دے ہاتھ میں جوتا۔ ظالم 3 دن سے پوچھتے کیا کام ہے کیا کرتے، بتانے کا ہے نہیں، میرا بات خاص اونچا بھراس کی بات ہے۔ اتنا مارا مار مار کے کھوپڑی گندی کر دی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے درخان کو ڈھونڈا، ملا نہیں۔ اگلے دن پھر ملا، پوچھا وہ میرا بکشا تیار کیا کہ نہیں، تو کہا وہ تو میں تیار کر رہا ہوں۔ دبی آواز میں پوچھنے لگا بچہ کیسا ہے، کس شکل کا ہے، کس صورت کا ہے۔ والد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے کیا مطلب، تو پیسہ دے، پیسہ لے، صندوقچہ دے، بنا کر کے رکھا ہے تو دے دے، ادھر ادھر کی بکواس مت کر۔ ہاں آج بھی ہے نا، دنیا میں کسی سے کام کروانا ہو نا، کام نہ کر کے دے گا، 50 چکر لگوائے گا، اور جب سوچے گا ان کی شادی کی تاریخ بالکل قریب آ پہنچی ہے تو بہانہ بنا کر نکل جائیں گے کہ طبیعت ساتھ نہیں دیتی، کسی اور سے کام کرواؤ۔ یعنی کپڑے سینے والا درزی، فرنیچر بنانے والا درخان، زیور بنانے والا سونار، جھوٹ بولنا، غلط وعدہ کرنا، اس کو آج گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے، جب ہمارے نبی ابھی نبوت نہیں ملی تھی اس سے پہلے کا واقعہ، کسی مکی سے کوئی چیز خریدی بیچی تھی، اس مکہ کے آدمی کے پاس پورا سمن تھا نہیں، آدھا پیسہ دیا، کہا آپ یہاں تشریف رکھیے، آدھا گھر جا کر لے کر آتا ہوں۔ وہ آدمی گھر گیا، مصروفیات ایسی لگ گئی، 3 دن ہو گئے، اس کو یاد ہی نہیں آیا کہ میں نے وہاں کسی کو وعدہ کیا ہے۔ 3 دن کے بعد یاد آیا، قربان جاؤں میرے نبی کے اخلاق پر، جب وہ 3 دن کے بعد وہاں آیا میرے نبی وہیں کھڑے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، منافق کی 3 نشانیاں بتلائی میرے نبی نے، کبھی سچ نہ بولے، جب بولے جھوٹ بولے، کبھی وعدہ نہ نبھائے، جب بھی وعدہ کرے غلط وعدہ کرے، کل آ جانا، صبح کو آ جانا، شام کو آ جانا، آئندہ جمعرات کو آ جانا، غلط وعدہ، جھوٹ بولنا۔
بار بار اصرار کرنے پر درخان نے والد موسیٰ علیہ السلام سے کہا ٹھیک ہے چل آئندہ کل آ کے لے جانا. وہ جو انعام کی آگ لگی ہوئی تھی وہ ابھی بوجھی نہیں تھی، حالانکہ سر میں جوتیاں بھی لگ چکی ہے. پھر اگلے دن دربار میں پہنچا، قربان جاؤں اللہ کی قدرت پر، دربار میں پہنچا پھر گونگا، یعنی صرف وہاں گونگا رہا. جب سر میں جوتے لگے بولنے لگ گیا. فرعون کے درباریوں سے ٹھیک ٹھاک باتیں کر رہا ہے، درباریوں سے اپنے گھر والوں سے ٹھیک ٹھاک باتیں کر رہا ہے، والد موسیٰ علیہ السلام سے ٹھیک ٹھاک باتیں کر رہا ہے. آخر کار فرعون نے درباریوں کو بلایا کہ تم بار بار اس کو اندر آنے دیتے ہو، میں ویسے بھی پریشان ہوں، پریشانی میں رات کٹتا ہے، پریشانی میں دن کٹتی ہے، پریشانی میں دن کٹتا ہے، تم بار بار اس کو اندر آنے دیتے ہو. نجومیوں نے پہلے سے ہی بتلا دیا ہے ایک بچہ آئے گا جو تیری حکومت کے لیے تباہی بربادی کا سبب بنے گا، جو تیری حکومت کے تخت و تاج کو الٹ دے گا. میں ویسے بھی پہلے ہی پریشان ہوں، تم بار بار اس کو اندر آنے دیتے ہو. مارے تیش میں آ کر اس نے ساروں کو نوکری سے نکال دیا. اور مسلمانوں یاد رکھو، یہ سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک پورا وجود، پورا جسم، ایک ایک انگ 360 جوڑ بنائے، ایک ایک عضو ہمارے جسم کا ایک ایک انگ میرے رب کے اختیار میں. چلتے چلتے لوگوں کو لقوہ پڑ جاتا ہے، چلتے چلتے زبان گونگی ہو جاتی ہے. راتوں کو اچھی دنیا دیکھنے والے تھے، صبح میں اٹھے نابینا اٹھے. یہ سارا جسم کے جتنے اعضاء ایک ایک عضو قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گا. اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا یومئذ تحدث اخبارا، زمین بھی بولیں گی، ہاتھ بھی بولیں گے. یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ پاک جل شانہ کا قرآن کہتا ہے ہاتھوں سے جو حرکت کرتے ہو یہ ہاتھ بھی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے. مولا مجھ سے قرآن پکڑا کرتا تھا، یہ لوگوں کی ماں بیٹیوں کے ہاتھوں کو پکڑا کرتا تھا، یہ پاؤں بھی بول کے گواہی دیں گے. مولا مجھ سے مسجد کی طرف جایا کرتا تھا، یہ ڈھول تماشے کی طرف، فلم کی طرف جایا کرتا تھا، یہ آنکھیں بھی بول کے گواہی دیں گی. مولا مجھ سے قرآن دیکھا کرتا تھا، یا چوکوں پر کھڑے ہو کر، سڑکوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کی ماں بیٹیوں کو تاڑا کرتا تھا. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. زبان بھی بول کے گواہی دیں گی. مولا مجھ سے کلام پاک پڑھا کرتا تھا، مجھ سے تیسرے کلمے کا ورد کیا کرتا تھا، مجھ سے استغفار کیا کرتا تھا، مجھ سے درود پاک پڑھا کرتا تھا. زبان بھی بول کے بتلائیں گی مولا کبھی تیرا نام نہ لیا، ہر وقت فاحشہ عورتوں کے گیت گایا کرتا تھا. ایک ایک عضو ہمارے خلاف گواہی دے. فرعون کے پھر وہاں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بار بار اصرار کرنے سے صندوقچہ بنا کر کے تو دے دیا، لیکن انعام بیچاری کی پھر بھی اس کو تمنا رہی، میرا انعام مارا گیا، کاش میری زبان ساتھ دیتی، میری زبان کاش میں بول سکتا، مجھے انعام ملتا، میری دنیا سنور جاتی. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اور موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے مل کر موسیٰ علیہ السلام کو صندوقچے میں لٹا کر صندوقچہ دریائے دجلہ کی موجوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر دیا. مسلمانوں ذرا اندازہ لگاؤ، اگر اللہ پاک جل شان ہو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچانا چاہتے ہیں، اگر اللہ پاک جل شان ہو موسیٰ علیہ السلام کو ظالم دشمن کے قتل سے بچانا چاہتے ہیں، تو اس میں کون سی تسلی کی بات تھی والد موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ دریا میں ڈال دو؟ اس میں بھی تو خطرات ہے.
डूब जाने का खतरा, किसी के पकड़ लेने का खतरा, मछलियों के शिकार कर लेने का खतरा, जानवरों के चबा जाने का खतरा, एक खतरे से निकाल कर हजारों खतरात के हवाले कर देना, एक परेशानी से बचाकर हजारों परेशानियों के हवाले कर देना। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अल्लाह पाक जल्ल शानू का हुक्म पूरा किया, मौला बचे या न बचे, रहे या जाए, मुझे तो तेरी मर्जी मंजूर है। अगरचे मेरा लखते जिगर है, मेरा नूरे नजर है, मेरा प्यारा सा बेटा है, मेरा चांद का टुकड़ा है, लेकिन मैं तो तेरे हुक्म को पूरा करती हूँ। आज के जमाने की औरत होती तो पहले यही सोचती कि इतने खूबसूरत बच्चे को दरिया में फेंकना कौन सी अक्लमंदी की बात है, चलो चंद नवाफिल पढ़ लेंगे, कुरान करीम के इतने पारे पढ़ लेंगे, अरे ईमान ईमान की बात है। वालिदे मूसा अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल परवाह न की, यकसर अल्लाह के हुक्म को पूरा किया। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाए दजला की मौजों के हवाले कर दिया। अल्लाह का कुरान कहता है, वअौहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई, ओ वालिदे मूसा, अगर तू मेरे हुक्म पर अपने लख्त जिगर को दरिया में डाल देगी, मैं वादा करता हूँ मैं तेरे बच्चे को तेरा दूध पिलवाऊंगा। फइदा खिफ्ती अलैहि फअल्कीही फिल यम्मी वला तखाफी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। ओ वालिदे मूसा, अगर तू मेरे हुक्म पर दरिया में डाल देगी, मैं वादा करता हूँ बच्चा नहीं बड़ा जलीलुल कदर नबी बना कर पहुंचाऊंगा। वालिदे मूसा अलैहिस्सलाम को इतना इत्मीनान था, इतना इत्मीनान था, न किसी किस्म की परेशानी थी, न किसी किस्म की हैरानी थी, न चेहरे पर किसी किस्म का हुस्न था, न चेहरे पर किसी किस्म का पसीना था। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को इतना यकीन था, इतना यकीन था, फरमाने लगी दरिया में नहीं डाला, मैंने तो रब के हवाले किया है। वो जाने जो सारी कायनात के निजाम को संभालने वाला हो, जो सारी कायनात के इंसानों की मौत और जिंदगी के निजाम को चलाने वाला हो, जो चांद और सूरज के निजाम को चलाने वाला हो, जो रात और दिन के निजाम को संभालने वाला हो, क्या वो मेरे एक लख्ते जिगर को नहीं संभालेगा? वालिदे मूसा अलैहिस्सलाम तो घर आ गई, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन थी वो किनारे किनारे चल रही है मोहब्बत की वजह से। देखो तो सही क्या बात है, क्या होता है आगे। जब संदूकचा पानी में डूबने लगता था तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन का दिल भी डूबता था, और जब संदूकचा तैर के सतह आब पर आ जाता तो दुखों की मारी हुई बहन को भी करार मिल जाता था। भाई और बहन का रिश्ता बड़ा नाजुक है, हसास है और खूबसूरत भी है। भाइयों के दिल में बहनों के जो जज्बात है और बहनों के दिल में भाइयों का जो प्यार है, कायनात में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं। अब ये तो उस जमाने की बात है जबकि बहनों को भाइयों से, भाइयों को बहनों से प्यार था। बदकिस्मती से जिस माहौल में, जिस माशरे में हम जी रहे, अब इस खून में, इस रिश्ते में जो बिगाड़ आया है वो भी किसी पर मख्फी नहीं। भाई भाई का रहसन, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन। भाई का भाई रहसन, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन। पिसर ने छोड़ा पिदर का दामन, भाई बहन को सता रहा है। कोई किसी का हक शनास नहीं, कोई किसी का मिजाज पहचान नहीं, जलन ही जलन है, बुग़्ज़ ही बुग़्ज़ है, हसद ही हसद है। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा दरिया के किनारे किनारे चल रही है। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को तो बड़ा इत्मीनान था। आज के जमाने में बताओ कोई ऐसा है जो अपने बच्चे को दरिया में डाले? मुसलमानों, आज का मुसलमान अपने बच्चे को कुरान पढ़ने नहीं डालता, कुरान बच्चों को दरिया में कहां से डालेगा? संदूकचा तैरता तैरता वो रुख पकड़ लेता है जहां फिरौन का महल है। वो सिमत चल रहा है संदूकचा जहां फिरौन का महल है, और फिर उसी नहर में दाखिल हो गया जो नहर फिरौन के महल के अंदर जाती थी।
मुफस्सिरीन ने लिखा है मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा बहन दौड़ती हुई अम्मा के पास आई और कहा, अम्मा ऐसा ऐसा वाकया हुआ है। तो कहा, गम न कर, मुझे इस बारे में कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मैंने दरिया में नहीं डाला, मैंने तो रब के हवाले किया है। फिरौन और उसकी बीवी आसिया दरिया के किनारे उठती हुई मौजों के खूबसूरत मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। पानी के दोष में आता हुआ एक संदूकचा देखा, दिल में शौक और तजस्सुस की चिंगारी रोशन हुई कि आखिरकार देखे तो सही क्या है। गोताखोरों को हुक्म हुआ, बादशाह की बेगम का हुक्म था, संदूकचा खोला गया, देखा अंदर एक हसीन खूबसूरत बच्चा मुस्कुरा रहा है। फिरौन की बीवी आसिया ने जब देखा तो बरजस्ता कहने लगी, ये तो मेरी आंखों की ठंडक है। फिरौन भी साथ खड़ा है, लेकिन उसको ये तौफीक न मिली। बाद में अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने हजरत आसिया को ईमान दिया। उलमा ने लिखा है, नबी से किया हुआ प्यार कभी रायगा नहीं जाता। फिरौन भी साथ खड़ा था। अगर फिरौन भी कह देता ये मेरी आंखों की ठंडक है, अल्लाह ये न देखता दावा क्या किया है, अल्लाह देखता मेरे नबी से प्यार किया, उसे भी ईमान दे देता। खैर उसका मकसूद नहीं था। जब उसने देखा बड़ा खूबसूरत बच्चा है तो उसने कहा, हाँ यही है वो, बुलाओ दरबारियों को, आज मैं इसको कत्ल करूंगा। हजरत आसिया फरमाने लगी, ला तक़्तुलू असायनफाना औ नत्तखिदहु वलदा वहुम ला यशउरून। हजरत आसिया फरमाने लगी, तेरा दिमाग खराब है, हजारों बच्चे कत्ल हो गए, लाखों दुनिया बर्बाद हो गई, मूसा तो कभी का कत्ल हो चुका है, अब तक का मूसा बचा के रखा है, मेरी औलाद कोई नहीं, तुझसे औलाद कोई नहीं, ये तो अल्लाह ने मुझे कुदरती औलाद दी है, अल्लाह ने मुझे बच्चा दिया है, कुर्रतु आइनिन ली वलद, ये तो मेरी भी आंखों की ठंडक बनेगा, तेरी भी आंखों की ठंडक बनेगा। हजरत आसिया फरमाने लगी, मैं इसको अपनी जुबान से बेटा कह चुकी हूं, अब इसको कोई कत्ल नहीं कर सकता। और तू बता, किसने कहा ये मूसा है? इतनी दुनिया बर्बाद हो गई, अब तक मूसा कहाँ बचा के रखा है? अरे वो तो कभी का कत्ल हो चुका है। और बता, इतना हसीन खूबसूरत बच्चा, तू कसम खाकर बोल, इतना खूबसूरत बच्चा तूने कभी देखा है? तो कहा नहीं। तो कहा ये अल्लाह ने मेरे लिए भेजा है। फिरौन जिसके सर में 400 बरस तक कभी दर्द नहीं हुआ, जो अपने आप को खुदा कहता था, उसके घरवाली कहती है मुझे बच्चा खुदा ने दिया है। और आज कलमा पढ़ने वाली औरत, नबी को मानने वाली औरत, कुरान पढ़ने वाली औरत कहती है मुझे तो बच्चा फुला ने पीर बाबा ने दिया। हद हो गई ना शिर्क की। हर दूसरा तीसरा आदमी शिर्क की लानत में गिरफ्तार है, हर दूसरा तीसरा आदमी बिदअत की राह में पड़ा हुआ है। और अल्लाह ने कुरान में एक लफ्ज जिक्र फरमाया, कितमीर। कितमीर खजूर की जो गुठली होती है, उसमें बीच में फटन होती है, उसमें से एक सफेद धागा निकलता है जिसको अरबी में कितमीर बोलते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, तुम कब्रों के पास खड़े होकर औलादे मांगते हो, बच्चे मांगते हो, जॉब मांगते हो, नौकरियां मांगते हो, अरे ये तो खजूर की गुठली का धागा भी नहीं दे सकते। फिर कहने लगा, तू मेरी तबाही कराने की बातें करती है। कहने लगी, चल चल बकवास न कर, फालतू बात नहीं किया करते। ला तक़्तुलू असायनफाना औ नत्तखिदहु वलदा वहुम ला यशउरून। ये तो मेरी आंखों की ठंडक है, अरे तेरी भी आंखों की ठंडक बनेगा। मैं इसको अपनी जुबान से बेटा कह चुकी हूँ, कुर्रतु आइनिन ली वलद। हजरत आसिया फरमाती है, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिया, पेशानी पर बोसा दिया, मेरे लब ठहर गए, सीने से लगाया, मेरे सीने में सुरूर आ गया। प्यारे प्यारे नबूवत के निराले हाथ अपनी आंखों से लगाए, मेरी आंखों में नूर मिल गया। नबूवत तो वैसे भी निराली होती है, और नबी हसब के एतबार से भी, नसब के एतबार से भी, शक्ल सूरत के एतबार से भी सारे जमाने से निराला होता है। ये सारा मंजर देखकर मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा फिर आई, अम्मा के पास। कहा, अम्मा अब क्या करूंगी, जहां से बचाना था वहीं पहुंच गया।
تو کہا کیوں مڑ مڑ کے آ جاتی ہے؟ تجھے پہلے تو کہا مجھے اس بارے میں کوئی حیرانی نہیں، کیوں نے میں نے رب کے حوالے نہیں کیا، میں نے تو اللہ کے حوالے کیا ہے۔ اب سب سے پہلی یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ اس بچے کو اب دودھ کون پلائے۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، جتنی بھی عورتیں آئی بڑا پیار کرتی ہے، چونتی ہے، چاٹتی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کی چھاتی کو منہ نہ لگایا۔ ہر عورت آتی ہے، چونتی ہے، چاٹتی ہے، گود میں لیتی ہے، پیار کرتی ہے، کیوں؟ یہ تمنا ہے کاش میرا دودھ پی لے، بادشاہ کے محل میں نوکری لگ جائے گی، بادشاہی محل میں آنا جانا ہو جائے گا، میری دنیا سنور جائے گی، پیسہ ملے گا، دولت ملے گی، روپیہ ملے گا، میری دنیا سنور جائے گی۔ لیکن جو نبی بچپن میں، جو نبی دوسروں کا حق دلانے کا ذمہ دار ہو، جو نبی ظلم کو مٹانے کا ذمہ دار ہو، وہ نہ کبھی کسی کا حق کھایا کرتا ہے، نہ کبھی پیا کرتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کتنی مقدروں والی مائیں کہ جس نے کئی برس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گود میں کھلایا، دودھ پلایا۔ ایک اور رضائی بھائی تھا، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کئی دفعہ محبت کی وجہ سے میں نے حضور کو میری دوسری جانب والے حصے سے دودھ پلانا چاہا، لیکن حضور نے کبھی بھی میرے دوسرے جانب والے حصے کو منہ بھی نہیں لگایا، کیوں نبی معصومیت میں بھی بچپن میں بھی نہ کسی کا حق کھایا کرتا ہے نہ پیا کرتا ہے۔ چنانچہ فرعون کے محل میں عورتیں آتی ہے، دودھ پلانے کی بڑی کوشش کرتی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کی چھاتی کو منہ نہ لگایا۔ آسیہ بڑی پریشان ہے، حضرت آسیہ بڑی حیران ہے، کیسے پلاؤں، کیا پلاؤں، پیار کرتی ہے، چومتی ہے، چاٹتی ہے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کہنے لگی اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل، او رانی، او ملکہ، او بادشاہ کی گھر والی، اجازت دو میں ایک ایسی عورت کو بلا کر لاتی ہوں، شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ قرآن گواہی دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا دل اتنا دھڑکتا تھا، اتنا دھڑکتا تھا، بھائی ہے نا، محبت کی وجہ سے ہاتھ میں لے لوں، گود میں اٹھاؤں، پیشانی چوم لوں، ماتھا چوم لوں، پیار کروں، لیکن اللہ پاک جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے دل کو کنٹرول میں رکھا، کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے۔ آسیہ فرمانے لگی ہمیں تو مسئلہ بنا ہوا ہے، کھڑی کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے، دوڑتی ہوئی جا جلدی سے بلا کر لیا، میرا بچہ شدت پیاس، شدت بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلا کر لے آئی۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا لولا ربطنا، او والد موسیٰ اگر ہم تیرے دل کو کنٹرول میں نہ رکھتے تو اپنے لخت جگر کو دیکھ کر گر پڑتی، آج سارا کھل جاتا۔ دربار میں آئی اور اتنی بے توجہی سے باتیں بنانے لگی، میں تو بڑی میرا گھر تو بڑا دور ہے، مشکل سے آ سکوں گی، اور محلوں میں آنے جانے کی میری عادت نہیں ہے، میں تو غریب عورت ہوں، سیدھی سادھی خاتون ہوں، اور بڑی بڑیوں کا دودھ نہیں پیا، یہ میرا دودھ کہاں سے پیے گا؟ تو حضرت آسیہ فرمانے لگی بہن جلدی کر، میرے بچے کے لب خشک ہو رہے، قربان جاؤں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، چھاتی سے لگایا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ سارے محل میں جشن مچ گیا، دھوم دھام کی خیرات ہوئی، آسیہ کے بچے نے دودھ پی لیا، ہزاروں عورتیں آئی، کسی کا دودھ نہیں پیا، آسیہ کے بچے نے دودھ پی لیا۔ پھر بھی والد موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہن میرا گھر بہت دور ہے، مشکل سے آ سکوں گی، تو کہا سن، ہزاروں عورتیں آئی، کسی کا دودھ نہیں پیا، تیرا ہی دودھ پیا ہے، یا تو میرے محل میں رہنا شروع کر دے، یا میں اپنا دوسرا محل تیری جھوپڑی کے سامنے بنوا لیتی ہوں، یا آنے جانے کی کرائے کا انتظام کر دیتی ہوں، تجھے آنا ہی پڑے گا۔
اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ او والد موسیٰ، مجھ رب نے میرا وعدہ پورا کر دیا، تیرے بچے کو تیرا دودھ پلوایا، تیرا بچہ تیری گود میں آ گیا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ تو نے دریا کا غم نہ کیا، جانوروں کے پھاڑ کھانے کا غم نہ کیا، مچھلیوں کے شکار کر لینے کا غم نہ کیا، ایک خطرے سے نکال کر ہزاروں خطرات کے حوالے کر دیا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ میں نے بچہ نہیں پہنچایا بلکہ بڑا جلیل القدر نبی پہنچا دیا۔ فرعون نے کہا تھا میں وہ بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا، میرے رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا، تیرے دربار میں پال کے نہ دکھایا تو۔ مفسرین نے لکھا ہے ایک سوال، اگر اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا عیب ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر خاتون کا دودھ کیوں پیا؟ صرف اپنی ماں کا دودھ پینا شرافت ہے، صرف اپنی ماں کا دودھ پینا اعزاز ہے، اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا عیب ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیا تو پھر میرے اور آپ کے آقا نے کیوں پیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں پیا، ہمارے حضور نے تو 4 خاتون کا دودھ پیا ہے، تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے علاوہ کسی خاتون کا دودھ نہیں پیا، کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کل فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر فرعون کو توحید کا اعلان کرنا تھا، فرعون کو تبلیغ سمجھانی تھی، اللہ کی توحید سمجھانی تھی، اور فرعون کو زیر لب مسکرا کے یہ کہنا تھا الم نربک فینا ولیدا، ہمارے گھر پلتا رہا اور آج ہمیں عقل سکھانے آ گیا۔ میرے رب نے پہلے ہی سے جواب سکھا دیا کہ اگر فرعون کل یہ کہے تو اس کا منہ توڑ جواب دینا کہ میاں میں تیرے گھر میں پلا ضرور ہوں لیکن دودھ تو میں نے اپنی ماں کا ہی پیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، ارے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ لگاؤ، ہزاروں بچے قتل ہوئے، جس سے ڈر تھا اس کو محل میں پلوا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آتی بھی ہے، رہتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اچھا کھانا ملتا ہے، اچھا پینا ملتا ہے۔ لکھا ہے علماء نے جو نبی سے جڑ جاتا ہے دنیا بھی بن جاتی ہے، دین بھی بن جاتا ہے۔ نبی تو ہونہار ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑے کچھ شانے ہوئے، ایک دفعہ فرعون بھی لے کے بیٹھا ہوا تھا، موقع پایا، داڑھی تھی، یوں پکڑ کے زور سے جھٹکا دے دیا۔ بعض باتوں کا بڑا دکھ ہوتا ہے مسلمانوں، فرعون جیسا بادشاہ جس کے سر میں 400 برس تک کبھی درد نہیں ہو، اس کے چہرے پر بھی داڑھی تھی، اور آج کلمہ پڑھنے والا مرد، حضور کی محبت کا دعوے دار، شفاعت کا امیدوار، صبح کو چہرہ بعد میں دھوتا ہے، پہلے اپنی داڑھی بنواتا ہے۔ ہر گھر، ہر محلہ، ہر علاقہ میرے نبی کی سنت کی مذبح گاہ بنا ہوا ہے۔ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا، امام کہتے ہیں اللہ اکبر، سارے مقتدی کہتے ہیں اللہ اکبر۔ امام جب رکوع میں جاتا ہے سارے مقتدی جاتے ہیں رکوع میں، امام جب سجدے میں جاتا ہے سارے مقتدی جاتے ہیں سجدے میں۔ اگر کوئی مقتدی یہ کہے نہیں میرا امام رکوع کرے گا میں رکوع نہیں کروں گا میں سجدہ کروں گا، اس کی نماز میرے رب کی نظر میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ مسلمانوں، ہمارا نبی ہماری زندگی، پوری زندگی کا امام ہے، جس کی زندگی نبی کے طریقوں کے مطابق، سنتوں کے مطابق، نبی کے لائے ہوئے دین کے مطابق گزرے گی، اسی کی زندگی میرے رب کی نظر میں مقبول ہوگی، ورنہ قبولیت میں رکاوٹ آ جائے گی۔
शादी के मौके पर दुल्हन के जहन में एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि मेरे जिस उज़्व में जेवर पहनाया जाएगा, मेरा वो उज़्व मेरे खाविन की नजर में पुरकशिश बन जाएगा। चुनांचे गले में लॉकेट डालती है, कलाई में चूड़ियां पहनती है, अंगूठियां उंगलियों में अंगूठियां डालती है और पूरी जब सज धज जाती है, सर के बालों से पैर के नाखूनों तक अपने आप को संवार लेती है, तो उसका ये ज़हन होता है अब मैं सज चुकी हूँ, अब मेरे शौहर की मेरी तरफ मोहब्बत की नजर पड़ेगी। मुसलमानों, अगर हम भी इसी तरह अपने जिस्म के जिस उज़्व में मेरे नबी की सुन्नत को ढाल लेंगे, हमारा वो उज़्व मेरे रब की नजर में पुरकशिश बन जाएगा। सर के बालों से पैर के नाखूनों तक अगर पूरे के पूरे सुन्नतों में डूब जाएंगे तो हमारा पूरा वजूद मेरे रब की नजर में प्यारा बन जाएगा। इमाम मालिक फरमाते हैं इन्न सुन्नता मसल सफीनती नूह मन रकीबहा फकद नजा। अरे सुन्नत की मिसाल तो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो उसमें बैठ गया, सवार हो गया, दरिया पार हो गया, तूफान से बच गया। हाँ, ये जो आज के जमाने में जो बंदा मेरे नबी की सुन्नत की कश्ती में चढ़ गया, वो जमाने के फितनों से महफूज हो जाएगा। मेरे नबी का फरमान है मन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत को गले से लगाया उसने मुझसे प्यार किया। वमन अहब्बनी वकान माई फिल जन्नह, जिसने मुझसे प्यार किया वो मेरे साथ कल जन्नत में होगा। और एक हदीस सुनाओ, मेरे नबी ने फरमाया इंतकाल से पहले पहले तरक्तु फीकुम अस्सक़लैन इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी। मैं तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, दो चीजें तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूँ, अगर तुमने इसको मजबूती से थाम लिया तो फिर तुम मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होंगे। पहली चीज अल्लाह की किताब कुरान है और दूसरी चीज मेरी सुन्नत है। काबिल, कंधार, आज़रबैजान, मूसल, बगदाद, गजा, कश्मीर, शाम, फलस्तीन 56-57 इस्लामी हुकूमतें हैं। पूरी दुनिया की आबादी 6.25 अरब है, उनमें से 1 अरब 40 करोड़ हुजूर का दम भरने वाले मुसलमान हैं। लेकिन जहाँ कहीं देखो मुसलमानों का किश्तो खून बह रहा है, उसकी एक ही वजह है, मुसलमानों ने हुजूर की जिंदगी को भी छोड़ा, मुसलमानों ने कुरान को भी छोड़ दिया। अरे कुरान तो वो अल्लाह की लटकती हुई रस्सी है, जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है तो दूसरा सिरा मेरे रब के हाथ में है, डायरेक्ट फेस देता है। फिरौन जैसा बादशाह जिसके सर में कभी 400 बरस तक दर्द नहीं हुआ, उसकी भी दाढ़ी थी। और आज हमारा लिबास देखो, नबी की सुन्नतों से हटकर हमारा चेहरा देखो। एक प्राइमरी स्कूल वाला अपना मखसूस लिबास बनवाता है, एक कंपनी वाला अपना मखसूस लिबास बनवाता है, पहचान होती है कि ये लिबास फुला स्कूल वाले ने बनवाया है, चुनांचे ये बच्चा फुला स्कूल का तालिब इल्म है। ये लिबास फुला कंपनी वाले ने बनवाया है, चुनांचे ये वर्कर फुला कंपनी में काम करने वाला है। अरे मुसलमानों, एक प्राइमरी स्कूल वाला अपना मखसूस लिबास बनवाता है, मेरे नबी के दीन का कोई लिबास नहीं। सारों की नमाज अंग्रेज दुश्मन गुंडे के लिबास में होती है। डरता हूँ कबूल होना तो दूर की बात, कहीं मुंह पर न मार दी जाए। मुफस्सिरीन ने बड़ा अजीब नुक्ता लिखा है, जब फिरौन ने जादूगरों को बुलाया था और कहा तुम मूसा का मुकाबला करो, अगर तुम जीत गए तो इन्नकुम इदन लमिनल मुकर्रबीन, तुम सब के सब मेरे मुकर्रब बन जाओगे। बादशाह का खूब बहुत बड़ा इनाम समझा जाता था। उस जमाने में जब 2 आदमी लड़ने के लिए अखाड़े में आते थे तो उनका मखसूस लिबास होता था। फिरौन के कहने पर दरबारियों ने मखसूस लिबास सिलवाया और एक जोड़ा मूसा अलैहिस्सलाम के सामने भी पेश किया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी थे ना, इनकार कर दिए, मैं नहीं पहनता। दरबारियों ने सोचा अगर इसने कल न पहना तो हमारी नौकरी खतरे में लग जाएगी, तो उनके जहन में एक तरकीब आई, चलो ये नहीं पहनता कोई बात नहीं, इसका जो जुब्बा है ऐसा जुब्बा सारे जादूगरों के सिलवा देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जैसा जुब्बा सारे जादूगरों का सिलवाया। दूसरे दिन जब अखाड़े में आए, अल्लाह ताला ने सारे जादूगरों को ईमान दे दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, कहा मौला
تو نے بھیجا تھا فرعون کے پاس، جادوگروں کو ایمان دے دیا، تو کہا میرے محبوب تیرے لباس میں آئے تھے، اتنا پیارا ہے، سب کو ایمان دے دیا۔ اگر فرعون بھی تیرے جیسا جبہ پہن لیتا، یہ نہ دیکھتا دعویٰ کیا کیا ہے، یہ دیکھتا میرے نبی کا جبہ پہنا ہے، اسے بھی ایمان دے دیتا۔ مسلمانوں، جادوگروں نے مجبوری میں لباس پہنا تھا، اللہ نے اس کی لاج رکھی، ایمان دے دیا۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہے جنہوں نے ہمارے لیے موٹے موٹے آنسو بہائے، کیا اس نبی کے دین کا کوئی لباس نہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری سنتوں کو زندہ کیا کرو۔ میں نے تمہیں ہر چیز کا نمونہ دیا، نماز کا نمونہ دیا، زکوٰۃ کا نمونہ دیا، روزے کا نمونہ دیا، شادیاں کر کے بھی دکھلائی۔ اگر تم نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہو، فاطمہ الزہرا کے ابا کا طریقہ کار دیکھو۔ اگر تمہیں خود اپنی شادی کرنی ہو، تمہاری بڑی عمر میں تم سے چھوٹی ہو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہاری بیوی عمر میں تم سے بڑی ہو، خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہیں اپنے خاندان والوں سے صلح کرنی پڑ رہی ہو، مکہ میں پتھر مارنے والے ابو لہب کو دیکھو، نبھانے والے کالی کملی والے کا طریقہ کار دیکھو۔ اگر تم کسی کافر کی حکومت میں ہو، اقتدار ان کا، حکومت ان کی، تو مسلمان ہے، مصطفیٰ کا غلام ہے، قرآن کا عاشق ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ 13 سالہ میرے مکہ کی زندگی کو سامنے لیا، میں نے عتبہ عتیبہ شیبہ ابو جہل کے ہاتھوں کی مار کھائی، کلمہ پھر بھی زندہ کیا۔ کون سی چیز ایسی ہے جو میرے نبی کی زندگی میں نہیں ملتی؟ سارے طریقے سکھلائے، لیکن آج مسلمان دور ہے میرے نبی کی سنت سے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، ایک مولوی وہاں کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا، مسلمانوں وضو میں انگلیوں، پاؤں کی انگلیوں کے خلال کا سنت طریقہ یہ ہے، سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کیا جائے، انگوٹھے پہ جا کے ختم کیا جائے، اور بائیں پاؤں کی انگوٹھے سے شروع کیا جائے، چھوٹی انگلی پہ جا کے ختم کیا جائے۔ مولوی کھڑا دیکھ رہا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال انگوٹھے سے شروع کیا، چھوٹی انگلی پہ جا کے ختم کیا۔ وہ مولوی صاحب قریب آئے، کہا حضرت جی گستاخی معاف، یہ جو خلال کیا وہ سنت طریقے کے خلاف ہے، برا تو کیا مانتے، حالانکہ پیروں کا پیر، ولیوں کا ولی، اماموں کا امام، برا تو کیا مانتے۔ جب تحقیق کی پتہ چلا یہ سچ کہہ رہا ہے، میرا طریقہ سنت کے خلاف ہے، 40 برس کی نماز دہرائی۔ جب وضو طریقہ رسول کے خلاف ہے تو وہ نماز کیسی؟ یہ ہے ہمارا کافر کی زندگی، ساری زندگی کبھی ایک سنت نہیں چھوٹتی تھی۔ ایک اللہ والے کے سامنے خربوزہ لا کے رکھا گیا، علماء بیٹھے تھے، اللہ والے نے پوچھا خربوزہ توڑ کے کھانا سنت ہے کہ کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ علماء کرام نے فرمایا ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ اللہ والے نے خربوزہ بھی رکھ دیا، چاقو بھی رکھ دیا، فرمانے لگے توڑ کے کھاؤں تو ڈر ہے کہیں کاٹ کے کھانا سنت نہ ہو، کاٹ کے کھاؤں تو ڈر ہے کہیں توڑ کے کھانا سنت نہ ہو۔ میں ہر اس کام سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں جس کے بارے میں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھے معلوم نہ ہو۔ فرعون جیسا بادشاہ 400 برس تک کبھی درد نہیں ہوا، اس کے چہرے پر بھی داڑھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے موقع پا کر جھٹکا دے دیا، فرعون نے زور سے آواز لگائی، آسیہ کہاں چلی گئی؟ آسیہ فرمانے لگی کیا ہوا؟ تو کہا یہی موسیٰ ہے۔ تو کہا بات کیا ہے؟ نہ یہی موسیٰ ہے۔ بات تو بول، تجھے موسیٰ ابھی سے تھوڑا دکھائی دیتا ہے، کئی دنوں سے دکھائی دیتا ہے۔ نہیں یقین سے کہتا ہوں یہی موسیٰ ہے۔ تو کہا کیوں؟ تو کہا اس نے میری داڑھی کو پکڑ کے جھٹکا دے دیا۔ ارے خدا بنا بیٹھا ہے، بچہ ہے، معصوم ہے، نادان ہے، بے خبر ہے، اس کو کیا پتا داڑھی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو کہا نہیں تو میرا بیڑا غرق کرا کے چین لے گی۔ دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ اصل جھگڑا تو خدا کرواتا ہے نا، دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ فیصلہ اس بات پر ہوا ایک طرف آگ لاؤ، دوسری طرف سانپ لاؤ۔ اگر یہ سانپ کو پکڑ لیتا ہے تو سمجھ لو یہی موسیٰ ہے، اور اگر آگ کو پکڑ لیتا ہے تو سمجھ لو یہ بچہ ہے۔
ایک طرف آگ رکھی گئی، ایک طرف سانپ رکھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے بڑھے تھے سانپ کی طرف۔ آگ اپنی جگہ روشن ضرور تھی لیکن وہ سانپ حرکت کرتا ہے، رنگ برنگی ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام پہلے بڑھے تھے سانپ کی طرف۔ جبرائیل امین نے انگلی پکڑ کے انگارے میں ڈال دی۔ بچے کی عادت ہوتی ہے انگلی منہ میں ڈالنے کی، انگلی منہ میں ڈالی، زبان جل گئی۔ آسیہ فرمانے لگی، بولنے کا موقع مل گیا، تجھے دشمنی اس سے نہیں ہے، تجھے تو اصل دشمنی مجھ سے ہے۔ جب سے یہ میری گود میں آیا تو نے ایک ہی رٹ لگا کے رکھی ہے، یہی موسیٰ ہے، یہی موسیٰ ہے۔ میرے بچے کی زبان جلوا دی، میرے بچے کی انگلی جلوائی۔ یہ جنگ بھی حضرت آسیہ نے جیت لی۔ کہا چال بیگم، مانتا ہوں یہ موسیٰ نہیں ہے، سنبھال کے رکھ۔ میرے رب نے کہا یہی تو ہے، تیری حکومت کے تخت و تاج کو الٹ دے گا، تیری سلطنت کے لیے زوال اور تباہی کا سبب بنے گا۔ تھوڑے کچھ شانے ہوئے، اللہ اللہ کی رٹ لگانی شروع کی۔ ہاں مسلمانوں، ہم صبح میں اٹھ کر اللہ کا نام لے یا نہ لے، لیکن درخت کا پتا پتا میرے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، ریت کا ذرہ ذرہ میرے رب کی پاکی بیان کرتا ہے، درخت کا ایک ایک پتا میرے رب کی پاکی بیان کرتا ہے۔ صوفیاء نے لکھا ہے جب کوئی بندہ ایک دفعہ لفظ اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 دفعہ نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب اللہ کے کسی بندے کی طرف نظر رحمت ہوتی ہے تو اس کے 70 گنا جل کر خاک ہو جاتے ہیں۔ آج کا مسلمان دوپہر تک پڑا رہتا ہے کہاں اللہ سے، ساری رات ننگی ناچ دیکھتی ہے نسل، ہر درخت کا پتا پتا میرے رب کا نام لیتا ہے۔ اتنی نعمتی سر سے با کر پاؤں کے جسم، پاؤں کے ناخنوں تک اللہ نے جسم دیا، خوبصورت انسان دیا، لیکن آج ہم رب کو فراموش کیے ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے، مسئلہ ہے، علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اگر ڈھیلے سے بھی استنجا کرنا ہو تو وہ بھی پتھر کو پہلے زمین پر مارو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ڈھیلا بھی اگر رب کا ذکر کرتا ہوگا تو بند ہو جائے گا۔ درخت کا پتھر ایک ایک کنکر میرے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، لیکن افسوس آج کا مسلمان دوپہر تک پڑا رہتا ہے۔ سارے حضرات اس مجمع میں نیت کرے، انشاءاللہ آج کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کا اہتمام کریں گے، فکر کریں گے۔ سارے حضرات زور سے ایک دفعہ انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ ایک نماز قضا نہیں ہونے دیں گے، رب کے طریقوں کے بتلائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ قصہ بڑا طویل ہے، طبیعت ٹھیک نہیں، انشاءاللہ موقع ملا بعد میں سناؤں گا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جامع مسجد کے امام صاحب کے فرزند طاہر بھائی بیمار ہے، دعا کرے اللہ اس کو شفائے کلی نصیب فرمائے۔ یہ پروگرام آج کا جو تھا منعقد کرنے والے شبیر بھائی کینیڈا کے، ابھی حال قریب میں ان کا سفر ہے کینیڈا کی طرف، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ صحیح سلامت اپنی منزل تک پہنچائے۔ انہوں نے یہ پروگرام منعقد کروایا، اللہ تعالیٰ چین سکون اطمینان راحت والی زندگی نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، موت تک کسی کا انہیں محتاج نہ بنائے۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد حمدا حمدا دائما کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ فافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم پاپی ہیں، مجرم ہیں، رات کے اندھیریوں میں دین کے اجالوں میں یا اللہ جانتے ہیں یہ گناہ ہے، اللہ پھر بھی کرتے رہے۔ یا اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما، تیرا عشق نصیب فرما، تیری معرفت نصیب فرما، اخلاص اور للہیت کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ اطاعت کی عزت نصیب فرما، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا، زندگی میں کسی بھی موڑ پر بے سہارا بے آسرا نہ فرما۔ یا اللہ علم ملنے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مال ملنے کے بعد غربت سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ آج کا جو پروگرام ہے یا اللہ لمحہ لمحہ تیری بارگاہ میں مستجاب فرما۔ آج کی اس پروگرام کو یا اللہ پوری امت مسلمہ کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں
ان کو شفاء کلی نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال پاکیزہ طیب روزی عطا فرما۔ کتنے طلباء اللہ اس مسجد یا اللہ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو علم کا بانگ پن عطا فرما، یا اللہ ان کے علم میں خوب برکت عطا فرما، یا اللہ ان کو جید با عمل عالم بنا، یا اللہ اگر حافظ ہو رہے ہو یا اللہ ان کو مکمل جید حافظ قرآن بنا، یا اللہ پوری دنیا میں اشاعت دین کا ان کو ذریعہ بنا، یا اللہ جو جیلوں میں محبوس ہے یا اللہ جلد از جلد ان کے رہائی کے فیصلے فرما، یا اللہ جو مقروض ہے قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے شکل صورت پیدا فرما، جو بچے بچیاں گھروں میں ہیں شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں یا اللہ ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنا آسان فرما، ان بچوں اور بچیوں کے مستقبل کو روشن فرما، یا اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہے یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے یا اللہ ان کو نیک صالح فرما بردار متقی پرہیزگار اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کی اولاد ہے نافرمان ہے یا اللہ ان کے اولاد کو صحیح ہدایت عطا فرما، ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ تیری بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما، قرآن سے عشق نصیب فرما، قبل اس کے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائے تقوی کا پوشاک پہننے کی توفیق نصیب فرما، قبل اس کے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھائے یا اللہ نماز میں خشوع خضوع عطا فرما، یا اللہ قبل اس کے کہ لوگ ہمیں غسل دے غسل توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس مجمع میں تجھے جس کی آمین پسند ہو اس کے آمین کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔